الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم. میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید. آج 21واں پارہ اور سورہ روم. سورہ روم قرآن حکیم کی 30ویں سورہ. اس میں 60 آیات اور 6 رکوع ہیں. سورہ روم کی وجہ تسمیہ کہ اس کی دوسری آیت میں روم کا نام استعمال ہوا ہے اور اس میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ اگرچہ رومی اب مغلوب ہو گئے لیکن عنقریب یہ غالب آئیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا. 9 سال کے بعد روم نے ایران کے آتش پرستوں کو شکست دے دی. تلاوت ملاحظہ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں اور مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا. تقریباً 9 سال کے مختصر عرصے میں قرآن حکیم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی. سورہ روم کی آیت 6 اس میں اللہ اپنے وعدے کے بارے میں بتاتا ہے. تلاوت ملاحظہ کیجیے گا. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آیت 11 ترجمہ دیکھیے گا. اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی اس کو پھر پیدا کرے گا. پھر تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے اعتبار اٹھا لیں گے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز 2 الگ الگ فرقے ہو جائیں گے. اچھا جو 2 فرقے ہیں یہ ایک جنتی اور دوسرا جہنمی. اس کے بارے میں دیکھیے گا اگلی 2 آیتوں میں ترجمہ. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے. تو یہ 2 فرقے قیامت کے دن ہوں گے. آیت 30 سورہ روم 21واں پارہ. اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دین پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے اور وہ بھی کچھ ان الفاظ میں. ترجمہ دیکھیے گا. تو تم ایک طرف کے ہو کر دین
پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اس کی آیت بھی ملاحظہ فرمائیے، لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اس کے بعد کی آیت میں پھر یہ حکم بھی کہ ترجمہ دیکھیے گا، مومنوں اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے۔ سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ آیت 39، اس میں اللہ تعالیٰ سود کی حرمت اور زکوٰۃ کی افزائش کا بتاتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو یہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں۔ اب سورہ روم اختتام کی جانب اور اس کی آخری آیات میں کفار کا ذکر کہ ان کے سامنے جو بھی نشانی پیش کی جائے وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی بھی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے تم تو جھوٹے ہو۔ یہاں پر سورہ روم کا اختتام، اور اب قرآن حکیم کی 31ویں سورہ سورہ لقمان۔ سورہ لقمان میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں، اور اس میں وہ مشہور و معروف بیان بھی شامل جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پہ کیا، وہ بھی اس بیان میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور وہ ایسی باتیں کہ جو ہر مومن باپ کو اپنے سعادت مند بیٹے کو کہنی چاہیے۔ تو ابتدا کرتے ہیں سورہ لقمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیات ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ آیت 12 ترجمہ دیکھیے گا، اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ بھی بے پرواہ اور غنی اور حمید ہے۔ اب آیت 13 میں، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم،
اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہنا ضروری کہ قرآن حکیم میں ظلم عظیم شرک کو کہا گیا ہے، باقی کسی طرح کے ظلم کے ساتھ شرک عظیم نہیں کہا گیا۔ تو شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا جرم۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب آیت 15 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ اگر والدین تمہیں شرک کا حکم دیں تو معذرت کر لینا، اس کے علاوہ تمہیں یہ روا نہیں کہ والدین کے کسی حکم کو ٹالو۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور اگر وہ تیرے در پے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا، دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پہ چلنا، پھر تم کو میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے اللہ سب سے آگاہ ہے۔ آیت 16 ترجمہ دیکھیے گا، لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن آن موجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ آیت 17 تلاوت ملاحظہ کیجیے گا، یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کام کرنے کا حکم اور برائی سے روکتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اور قرآن کے الفاظ میں ان ذلک من عزم الامور، اور بے شک یہ بڑے عزم کے کام ہیں۔ اور اگلی آیت میں نصیحت کی کہ اور ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگلی آیت میں کہ اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور یقیناً جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر مومن مرد کو اپنے سعادت مند بیٹے سے یہ نصیحت کی باتیں کرنی چاہیے، لیکن اے کاش کہ نہ مومن مرد کے پاس وقت اور نہ سعادت مند بیٹے کی کوئی خواہش۔ آگے چلتے ہیں، آیت 27 سورہ روم۔ اس میں اللہ اپنی قدرت، اپنی حکمت، اپنی حکومت اور اپنی ملکیت کے بارے میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو جائیں اور سمندر کا پانی سیاہی اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب سورہ لقمان کی آیت 24، یہ آخری آیت، اور اس میں اللہ کا ارشاد کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اور وہی میਂہ برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے۔ اچھا، یہاں پر اب یہ جو الٹرا ساؤنڈ والے خواتین و حضرات ہیں، ان کا کہنا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، جی ہاں بالکل جانتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے کہنے کا مقصد کچھ اور ہے
کہ جو نفس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے اس کی تقدیر کیا ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ والے نہیں جانتے اور نہ قیامت تک جان سکتے ہیں۔ میڈیکل سائنس صرف ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کی جنس جان سکتی ہے، اس کی فطرت نہیں، اس کا نصیب نہیں۔ تو اس بات کی وضاحت اس لیے لازمی تھی کہ بہت سے لوگ پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ چیز تو اب ڈاکٹرز بھی جان گئے ہیں۔ جی ڈاکٹر صرف جنس جان گئے ہیں، تقدیر نہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد کے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ تو کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اس لیے مسلمانوں کے لیے حکم کہ جب کل کی کسی بات کا وعدہ کرو یا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو، ٹھیک ہے نا جناب۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق کہ کوئی نہیں جانتا کہ اسے کہاں موت آئے گی، دنیا میں اکڑ کر چلنے والا انسان حقیقت میں نہیں جانتا، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اور پھر وہ شام جب ہو جاتی ہے تب کہتا ہے ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ۔ اور جب دنیا میں غافل شخص موت کے شکنجے میں پھنستا ہے اور قیامت کے دن تہی دامن اور تہی ہاتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتا تو پھر کہتا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اب یہاں پر سورہ لقمان کا اختتام اور اگلی سورہ سجدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے یہ کہنا ضروری کہ سورہ لقمان میں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی اور ابھی آپ نے سماعت فرمائی، وہ اپنے بچوں کو ضرور پڑھ کے سنائیں۔ اب آغاز کرتے ہیں سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ قرآن حکیم کی 32ویں سورہ اور اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد کے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ سیدھے رستے پر چلیں۔ اس کے بعد آیت 7 سے انسان اور دوسری چیزوں کی تخلیق کا ذکر۔ آیات ملاحظہ کیجیے گا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی۔ نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل حقیر پانی سے پیدا کی۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روح، نفخ فی الروح وحمل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر گزار ہو۔ اب اس کے بعد آیت 13 کا ترجمہ دیکھیے گا۔ اور اگر ہم چاہتے
تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اب اس آیت میں اللہ نے اپنے لیے صیغہ واحد استعمال کیا ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آیات میں اللہ اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ انسان اور جنوں سے مخاطب کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔ وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب آیت 18 دیکھیے گا، تلاوت ملاحظہ فرمائیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب قرآن نے بالکل واضح فرما دیا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیات میں اس کی تفصیل ترجمہ دیکھیے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے رہے۔ اب دوسرے نافرمان گروہ کے لیے ترجمہ دیکھیے گا، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹا سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔ آیت 22 میں اللہ کا ارشاد ترجمہ دیکھیے گا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ اب آیت 29 اور 30 اس میں سورہ سجدہ کا اختتام ہو رہا ہے، اور میں اس کا ترجمہ آپ کے گوشِ گزار کر دوں۔ کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر سورہ سجدہ کا اختتام، اور اب اگلی سورہ کی جانب بڑھتے ہیں، سورہ احزاب۔ اس کے صرف 2 ہی رکوع اس پارے میں شامل، اور اس کے بعد پھر 22ویں پارے کا آغاز ہو جائے گا۔ تو ہم سورہ احزاب کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس کے شروع میں ہی جس طرح سورہ نور میں خواتین کے پردے اور ان کے متعلق دوسرے احکام بیان کیے گئے، یہاں پر بھی اسی طرح خواتین کے احکامات شروع میں ہی بیان کر دیے گئے ہیں، تو ان کا بیان بھی آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ احزاب، اس میں جنگ احزاب کا ذکر بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے پیغمبر، اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز ہے۔
اب آیت نمبر 4 سے بہت اہم احکامات بیان ہوئے ہیں، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالک بیٹوں کو تمہارے بیٹے، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب اس میں ایک بات کی وضاحت بھی ضروری کہ اللہ نے کسی شخص کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ اب آج کل اس طرح کے آپریشنز کی خبریں عام ہوتی ہیں کہ 2 دھڑ جڑے ہوتے ہیں اور پھر ان کا آپریشن کر کے ان کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو 2 دل کا مطلب فزیکل ہارٹ بیٹ نہیں، بلکہ یہ کہ کوئی شخص ایک وقت میں اچھا اور برا نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص ایک وقت میں یا تو درست سوچ رہا ہوگا یا غلط، یا خوش ہوگا یا غمگین، یا صحت مند ہوگا یا بیمار، یا ظلم کے ساتھ ہوگا یا مظلوم کے ساتھ، یا حق پر ہوگا یا باطل پر، یا عباد الرحمن ہوگا یا اس کا تعلق حزب الشیطان سے ہوگا۔ تو 2 دل رکھنے کا مطلب یہ ہے۔ اگلی آیت میں بہت اہم حکم دیکھیے گا کہ مومنوں، لے پالک بیٹوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، کہ اللہ کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو دل سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج کا ذکر کیا گیا، تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب اللہ میں لکھ دیا گیا ہے۔ آیت 28، 29 اور 30، اس میں سورہ احزاب کے وہ احکامات بیان کیے گئے جیسا کہ سورہ نور میں کیے گئے تھے، خواتین اور امہات المؤمنین اور پردے کے مسائل۔ میں ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواہش رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی جنت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکیاں کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کی دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ کہہ دیا گیا کہ اگر پیغمبر کی بیوی بھی کوئی ناشائستہ کام سر انجام دے گی، اگرچہ ایسا ہونا برمحل نہیں تھا لیکن تنبیہ کے طور پہ بتا ضرور دیا گیا، تو اس کی سزا دونی ہوگی۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو صاحبان اقتدار و اختیار ہیں وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے مستثنیٰ سمجھتے ہیں، اور یہاں تک کہ تاحیات استثناء۔
فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یہاں پر 21واں پارہ مکمل ہوا، اور اب سورہ احزاب کے باقی مضامین انشاءاللہ کل 22ویں پارے میں بیان کریں گے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اس گزارش کے ساتھ کہ میں بھی اور آپ بھی اپنے دن کا بہت سارا حصہ فون کی اسکرین پر گزار دیتے ہیں، اس میں سے کچھ وقت اپنی آخرت کے لیے رکھ چھوڑیے، قرآن مجید سیکھیے اور اپنوں کو سکھائیے، یہ آپ کے لیے آخرت میں بہت بڑا سرمایہ ثابت ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔